بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. کرونا وائرس کے باعث ابھی تک پاکستان اور پاکستان سے باہر روزانہ لاشیں گر رہی ہیں اور بڑی تعداد میں گر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں اور اس گرمی اور بارش نے ہبس جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا ہے. تو یہ جو ہبس کا موسم ہے اس میں لوڈ شیڈنگ لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور خاص طور پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے وہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ سے لوگ بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ کا یہ ماحول ہے. آج ہم لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں کہ ایک وفاقی وزیر علی زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو جے آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کو بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سندھ حکومت نے کل جو جے آئی ٹی رپورٹس پبلک کی ہیں اس میں سے کم ایک جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس میں یا ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا تبدیلی کی گئی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں ورنہ وہ خود ایک پٹیشنر کے طور پہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا اور کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے یا یہ جے آئی ٹی رپورٹس ہیں, اور اگر ان جے آئی ٹی رپورٹس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا کوئی تبدیلی ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ ایک وفاقی وزیر لگا رہا ہے. تو سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا سندھ حکومت نے, تو اس میں 6 اداروں کے افراد نے دستخط کیے ہیں اور ان 6 افراد میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کا تعلق وفاقی اداروں سے ہے جیسے کہ انٹیلیجنس بیورو ہے, جیسا کہ رینجرز ہے. تو کیا وفاقی حکومت ان اداروں سے خود نہیں پوچھ سکتی کہ بتائیے جن اہلکاروں نے دستخط کیے ہیں وہ دستخط صحیح ہیں یا غلط ہیں, اور اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہے جس پہ بات کریں گے کہ کراچی کا اور پاکستان کا بڑا مسئلہ جے آئی ٹی رپورٹس ہیں یا لوڈ شیڈنگ ہے اور مہنگائی ہے. تو آج گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب سعید غنی صاحب نے جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما, جناب فردوس شمیم نقوی صاحب جو کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور معاملہ جو ہے اس میں کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی انوالو کر دیا گیا تو لیگل اوپینین لینے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر جناب کامران مرزا صاحب کو بھی ہم نے تکلیف دیا, ان سے بھی بات کریں گے. سعید غنی صاحب, ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ایک فیڈرل منسٹر نے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو رپورٹ کل پبلک کی ہے خاص طور پہ عزیر بلوچ والی جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. تو کیا یہ معاملہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ حل کرے یا آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو بات چیت سے حل کریں گے, کیا ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں, ایک تو جو طریقہ کار ہے کہ صوبائی حکومت نے خود جے آئی ٹیز بنائی اور پھر ان جے آئی ٹیز نے اپنی جو کام تھا اپنی ذمہ داری تھی وہ پوری کی اور اس کے بعد ایک رپورٹ بنا کر ہوم ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کروا دی. کل یا 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے ہمارے پاس نہیں آئی. یہ جن برسوں میں بنی تھی 2015 میں 16 میں, انہی برسوں میں کچھ مہینوں بعد جب یہ کام مکمل ہوا تو ہمارے پاس سبمٹ ہو گئی. اب اگر 5-6 سال کے بعد ہم نے اس کو پبلک کیا ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اندر کوئی چیز تبدیل کر دی گئی ہے تو یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جانا چاہیے. یہ تو آپ جو جے آئی ٹی جنہوں نے سبمٹ کروائی ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. ہمیں تو جو ملی ہم نے اس کو پبلک کر دیا ہے. اور جو جے آئی ٹی جس پر یہ زیادہ بات کر رہے ہیں عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی جو ہے اس پہ 7 افراد کے دستخط نہ صرف ہر صفحے پر ہیں بلکہ ہر صفحے کے اوپر نمبر ڈلا ہوا ہے اور اس کے بعد آخری پیج جو غالباً 35 نمبر صفحہ ہے اس کے اوپر بھی سب کے دستخط ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ ان تمام افراد جن کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں ان کی مرضی کے بغیر یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان کے دستخط کے بغیر کوئی چیز کے اندر ہو سکے. اور جب یہ سبمٹ ہو جاتی ہے حکومت کے پاس تو پھر حکومت کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں سے جا کر یہ کہے کہ خدا کے واسطے اس کو چینج کر دو, اس میں سے یہ چیز نکال دو. یہ پاسبل نہیں ہیومنلی. لیکن اب اگر پی ٹی آئی کے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو یہ ثابت ان کو کرنا ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا کہ یہ چیز جو ہم نے دی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آفیشلی ہم نے پبلک کر دی ہے. ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں جب ان کا کیس چل رہا تھا تب ججز جو محترم جج صاحبان ہیں ان کے سامنے بھی یہ رپورٹس رکھی تھی, ان کو سیلڈ انویلپ میں دی تھی, انہوں نے پڑھی تھی اور جج صاحبان نے پڑھنے کے بعد ہی آرڈر دیا تھا کہ آپ اس کو پبلک کریں. اچھا, فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں
اور اس وقت کراچی شہر جو ہے اس میں لوڈ شیڈنگ پہ بہت لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آپ کی آواز بھی بڑی مؤثر ہے اس میں, بلکہ سب سے زیادہ آپ ہی نے آواز بلند کیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, کراچی کے لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے, یا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی بڑا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ گڈ گورننس ہے, اور گڈ گورننس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو انصاف ملنا ہے, چاہے وہ اکنامک جسٹس ہو, سوشل جسٹس ہو, کمرشل جسٹس ہو. انصاف ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ ہر شخص کو اس کا ڈیو مل جائے. یعنی جو چیزیں آئین کے اندر لکھی گئی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, وہ اگر انسانوں کو ملنی شروع ہو جائیں اس ملک کے اندر تو واہ واہ ہونی شروع ہو جائے گی. جی, یہ نہایت افسوس کی بات ہے, خاص طور پہ میں اس والی جے آئی ٹی پہ تو بعد میں آؤں گا. آپ سوچئے ثانیہ بلدیہ, جی, اس جے آئی ٹی میں جو کچھ ڈسکلوز ہوا تھا, اس کے بعد جو کچھ جس حکومت جہاں صوبہ سندھ میں تھی, جو وہ اپنے ایکشن اور انیکشن کو جسٹیفائی کر سکتی ہے یا نہیں, وہ پولیس کا نظام جس کے سامنے یہ جے آئی ٹی آئی ہو, وہ اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کرتا ہوگا. وہ عدالتی لوگ جن کے سامنے یہ جے آئی ٹی رکھی گئی اور اس کے بعد کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا ہو, وہ کیا کہتے ہوں گے. ایک چیز بڑے واضح ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے. جب بھی کسی معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے, وہ معاشرہ انعطاف پذیر ہو جاتا ہے. ہمیں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے سے یہ خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم سچ کا, رول آف لا کا اور ایکویلٹی کا جب تک کھلا مظاہرہ نہیں کریں گے, لوگوں میں کبھی یہ شعور بھی نہیں آئے گا اور یہ کانفیڈنس بھی نہیں آئے گا کہ دس از اے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. یہ ابراہم لنکن کا جملہ ہے, لیکن یہ ہر جمہوریت کے اندر مل کے میں سمجھتا ہوں تاریخی الفاظ ہیں جس کو ہم سب کو رکھنا چاہیے. جی. اب آئیں اس جے آئی ٹی کے ذکر کے اوپر جو سعید بھائی نے کہی. اصولی طور پہ میں ان کے موقف سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا. یہ کہتے ہیں ہمیں ایک جے آئی ٹی ملی جس پہ 6 سگنیچر تھے, کورٹ میں جمع ہوئی, ہم سے پریشر آ رہا تھا کہ پبلک کر دو. ہم نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا, آج ہم نے پبلک کر لی. میں زیادہ سے زیادہ ان سے سوال جو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے دن کیوں بیٹھے رہے, جب آپ نے پبلک کرنی تھی تو آپ پہلے ہی کر دیتے. آپ سپریم کورٹ تک جا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے, پبلک ہونے کے لیے. اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو آپ چھپا رہے تھے؟ اچھا کیوں چھپا رہے تھے؟ کون سے اداروں کو خطرہ ہو جاتا اگر یہ ساری عوام کو پتہ چل جاتا کہ عزیر بلوچ نے اتنے قتل کیے ہیں اور کس کس جگہ پہ کیے ہیں, اور اس کے دوست کون تھے, اور اس کے پاس کتنی بندوقیں تھیں, اور بندوقیں کس نے دی تھیں؟ تو کچھ تو تھی بات جس کی پردہ داری تھی. وہ بات اگر نکل کے آئی ہے وہ کورٹ بھی ہی واضح ہوگی, وہ اور کہیں نہیں ہوگی. وہ 4 افسران جنہوں نے پہلے بھی رائلی سائن پہ کی, جو علی زیدی نے پیش کی, اور انہوں نے دوسری بھی سائن کی, وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ دوسری کیوں سائن کی اور پہلی پہ کیوں نہیں انسسٹ کیا. تو وہ پھر یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ کس کے کہنے پہ ان پولیس افسرانوں نے ضد کی ہوگی کہ جی ہم اس والی پہ نہیں سائن کریں گے, ہم اس والی پہ سائن کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں تو بات کھلے گی, اور بات کھلنی چاہیے. بالکل اس ٹھیک سے ہے. کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں, جن یہاں تو وہ باتیں ہوئی ہیں جس کو کل رات کا اگر کسی نے پروگرام دیکھ رہے ہو, خاص طور پہ ہمارے معصومانہ بھائی کیا, تو اس کے اندر نبیل گبول صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جی یہ وہ جے آئی ٹی نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر انہیں وہ سب بھی دکھایا کہ فریال تالپور کہتی ہیں کہ میں تو جانتی نہیں, قائم علی شاہ کہتے میں جانتا ہی نہیں, تصویریں. اچھا, آپ نے فردوس صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا اہم سوال آپ نے کرتے ہیں. آپ نے ایک سوال بڑا اہم اٹھایا ہے. میں کامران صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن میں واپس سعید غنی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے, ذرا اس کا مختصراً جواب دے دیں کہ یہ آپ 2015-16 کی جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کو 2020 میں پبلک کیوں کیا گیا, کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس جے آئی ٹی رپورٹ کو خفیہ رکھا گیا؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو جتنی بھی جے آئی ٹیز بنی ہے, کوئی صرف یہ 3 تو نہیں ہیں, بے شمار ہیں مقدمات جس میں جے آئی ٹیز بنی ہیں, اور کوئی جے آئی ٹی پبلک نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک تحقیقات ہوتی ہے, نارملی پولیس تحقیقات کرتی ہے اکیلا, لیکن کوئی کیس اگر بڑا تو اس میں جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے, کوئی پبلک نہیں ہوئی ہے.
اس میں اگر بات آئی تو اب یہ جے آئی ٹیز آپ کے سامنے ہیں، اس پہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. یہی چیزیں ہمارے پاس 2015 اور 16 میں موجود تھی. صرف ایک چیز تھی عزیر بلوچ کے کیس میں جے آئی ٹی میں، جو ایران کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات کی بات کی کہ کس طرح ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو استعمال کرتی رہی ہے. اب یہ بات صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو جب تک ثابت نہ ہو جائیں پبلک نہیں ہونا چاہیے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ان چیزوں کو دوسرے ممالک کے ساتھ ریز کرنا چاہیے اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، انہوں نے زور لگایا اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹی جے آئی ٹی دکھائی، ہم نے پبلک کر دیا کہ اب آپ کے سامنے ہے، کر لیجیے. میں آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. میں نے کل بھی شیئر کی تھی کہ یہ جو ایران والا معاملہ ہے اس پہ عزیر بلوچ کا 4 مارچ 2020 کو ٹرائل کے بعد اس کو کنوکٹ کر دیا گیا. 12 سال قید کی اس کو سزا ہو گئی ہے. یہ معاملہ اس پہ ثابت ہو گیا ہے، اور لیکن جو اس نے 198 قتل کیے ہیں وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی طے ہونا ہے، اس پہ اس کو سزا ملنی ہے. اب میں کامران مرزا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کامران مرزا صاحب، یہ اب سوال اہم ہے، آپ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ ایک فیڈرل منسٹر نے الزام لگایا کہ پروونشل گورنمنٹ نے جے آئی ٹی میں تبدیلی کی ہے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کریں از خود نوٹس لیا جائے، اور پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ یہ فیڈرل منسٹر نے جو الزام لگایا اس کو ثابت کرنا اس کا فرض ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ کیسے طے ہوگا؟ دیکھیے بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ 2016 کا معاملہ تھا، 2016 سے انہوں نے پبلک کی ہے 4 سال کے بعد 2020 میں. اب جب 2020 میں پبلک کی ہے تو ایک چیز جو ہم کو دیکھنی ہے کہ کیا وہ جی آئی ٹی کے جو ممبر تھے وہ زندہ ہیں، یا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اس میں کیا کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، کوئی اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو نیگیٹو میں اس کے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. اچھا جے آئی ٹی جو ہے وہ جس وقت لیجسلیشن جب اس کے پیچھے نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی جے آئی ٹی ہوا کرتی تھی اور ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہوتی تھی، مگر اس وقت بھی اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہوتی تھی. آج گو کہ اے ٹی اے میں جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، اس میں اپنا تحفظ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا، ایک آدھ جگہ شاید اور بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہو. مگر ایک چیز آپ دیکھیے، رپورٹ کی آپ نے لینگویج دیکھی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ڈسکلوز کر رہا ہے، ڈسکلوجر ہے اس کا جو اپنا عزیر بلوچ کا ڈسکلوجر کے پرسونس میں کوئی ریکوری نہیں ہے، اور ڈسکلوجر کے پرسونس میں اگر کوئی ریکوری نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 38 ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا. اگر وہ اسٹیٹمنٹ بیفور دی پولیس میں آئے گا، اسٹیٹمنٹ بیفور دی پولیس جو ہے نا اگر کوئی ریکوری نہیں ہے تو پھر اس کو کس حد تک بلیو کیا جا سکے گا. یہ تو ایک، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پنڈورا باکس کھلے گا، یہ تو تبدیلی کی ہے یا نہیں کی ہے. اس کے بعد یہ انہوں نے کیا ایویڈنس کیا کلیکٹ کیا ہے اس میں، اور یہ صرف سارے کیا ڈسکلوجر ہیں کہ اس نے 158 یا 158 قتل کیے ہیں، 13 گینگز کے ساتھ تھا، اس میں بھتہ لیا کرتا تھا. مگر یہ سارے جو ہے نا وہ ان 4-5 لوگوں کے پاس جو اس کے ممبر تھے جے آئی ٹی کے، ان کے سامنے ڈسکلوجر ہے. ڈسکلوجر کا کیا جو ہے وہ لیگل سٹیٹس ہوگا یہ بھی ڈٹرمن ہونا ہے، اور یہ کسی لیٹ سٹیج پہ ہوگا، اور جب وہ سٹیج آئے گا تو پھر جو ہے نا وہ سارے بینیفٹ جو ہے نا وہ اس کو بلوچ صاحب کو، عزیر بلوچ صاحب کو ملیں گے. اور پھر جو ہے نا معاملہ جو ہے نا یہ ایک تو ایشو یہ ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس میں، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ ایڈمیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی دونوں میں سے کوئی رپورٹ ہے تو اللہ رحم کرے، بس اس کو اگر کوئی سٹیٹمنٹ کروانے تھے تو اس کے بیفور میجسٹریٹ کرواتے، اس کی ایویڈنس کی کلیکٹ کرتے. کامران صاحب بیفور میجسٹریٹ بھی ہے، 164 کا بیان بھی ہے جو کہ 27/4/2016 کو ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ بیان بھی میرے پاس موجود ہے، پورے کا پورا بیان ہے. اس بیان میں جو اس نے فریال تالپور صاحبہ کا نام لیا ہے، اس میں اس نے زرداری صاحب کا بھی نام لیا ہوا ہے. یہ بیان جو ہے اس میں جو اس نے کوئی بہت سی باتیں کی ہیں وہ جے آئی ٹی رپورٹ میں نہیں ہیں. پھر 2-3 سوال اور بھی پیدا ہو جائیں گے. یہ جو 164 ہوا ہے، 164 کا بیان ہوا ہے، وہ اس کی اریسٹ کے کتنے دنوں بعد ہوا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوگا. پھر اگر وہ دوسرا میٹیریل جو ہے اس کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے تو پھر کس کو بلیو کریں گے؟ اس کا بینیفٹ کس کو ملے گا؟ ظاہر ملزم کو ملے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کو. اب اس میں فردوس میں نقوی صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو رپورٹ ہے جو کل سندھ گورنمنٹ نے ریلیز کی ہے، اور سعید غنی صاحب یہ ابھی بتا رہے تھے، تو جو اس کا لاسٹ پیج ہے اس لاسٹ پیج پہ 6 افراد کے دستخط ہیں، اور اس میں اسپیشل برانچ سندھ کے لوگ ہیں، سی ٹی ڈی کے ایک افسر ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے افسر ہیں، آئی ایس آئی کے افسر ہیں، ایم آئی کے افسر ہیں، اور پاکستان رینجر سندھ کے افسر ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو ایک وفاقی ادارہ ہے، پاکستان رینجرز بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے، تو
تو کم از کم آپ آئی بی والوں سے اور سندھ رینجرز کے جو اہلکار ہیں جن کے دستخط ہیں اس پر، وفاقی حکومت ان سے پوچھ سکتی ہے بھائی کہ یہ آپ کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں. سمپل از دیٹ. تو ایک فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں آپ کے ساتھی، وہ سپریم کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ از خود نوٹس لے؟ وفاقی حکومت خود کیوں نہیں پوچھ لیتی آئی بی سے اور رینجر سے کہ آپ کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر صحیح ہیں تو یہ بتائیں کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دیکھیں، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور میں یہ پیورلی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں کہ ان میں سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ تھے 4 لوگ، ان کے دستخط والی ایک جے آئی ٹی موجود ہے جس میں 43 صفحے، اور ایک یہ دوسری جے آئی ٹی ہے جس میں بھی ان کے دستخط ہیں، وہ 35 صفحے کی. جی. اس سے میں 2 مطلب لے سکتا ہوں. ایک مطلب تو یہ کہ وہ 35 صفحے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ افسران کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے سائن کر دیا. جو 43 صفحے والی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا. 2 افسران نے ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا چلو جتنوں پہ تم ایگری کرتے ہو اس پہ تو سائن کرے، باقی کا بعد میں دیکھا جائے گا. انہی نے وہ رپورٹ بھی داخل کر دی پولیس کے پاس اور اپنے اپنے اداروں کے ریکارڈ میں کہ دس از واٹ آور انٹرپریٹیشن ہے، یہ ہم نے سمجھا ہے، یہ ہمارے سامنے بات ہوئی ہے. باقی کسی دباؤ کی وجہ سے 2 حضرات جو سندھ حکومت کے ہیں، یا کوئی دباؤ نہیں، ان کے اپنے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہ چیز پہ لکھیں، تو وہ پھر یا تو 4 افسران غلط ہیں یا وہ 2 افسر غلط ہیں. اس کے لیے پہنچنے کے لیے فیصلہ کون کرے کہ کس نے کس پہ دباؤ ڈالا، کہ وہ انہی نے جب سائن تو وہ بھی ہوئے ہوئے ہیں، 4 کے سگنیچر اس پہ بھی ہیں، 2 کے نہیں ہیں، تو ان 2 نے کیوں نہیں سائن کیا؟ کیا وہ 4 جھوٹ بول رہے ہیں یا ان 2 پہ کوئی دباؤ تھا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ صرف ایک جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے. اچھا، اب سعید غنی صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک 43 پیجز کی 43 پیجز کی ایک جے آئی ٹی علیحدہ ہے اور 35 صفحے کی جے آئی ٹی جو سندھ گورنمنٹ نے ریلیز کیا وہ علیحدہ ہے، اور 43 صفحوں والی جو ہے اس پہ دستخط کسی اور نے کیے ہیں اور 35 صفحوں والی پہ دستخط کسی اور نے کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو عزیر بلوچ دستخط انہی لوگ ہیں حامد میر صاحب، دستخط تو نہیں کیے ہیں. اچھا جی، تو اور جو دستخط سیم لوگوں کے عزیر بلوچ کا جو 164 کا بیان ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا اس نے ذکر کیا ہے لیکن جے آئی ٹی میں ذکر نہیں ہے. یہ 2 سوال بڑے اہم ہیں. دیکھیں میر صاحب، ایک تو مجھے کامران مرتضیٰ صاحب اس پہ کریکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو جے آئی ٹیز بنتی ہیں اس میں صوبائی حکومت کا محکمہ داخلہ وہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اور جب جے آئی ٹیز اپنا کام پورا کر لیتی ہیں، جو رپورٹ بناتی ہیں، جو مرتب کرتی ہیں، وہ رپورٹ ہوم ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کرا دیتی ہیں. اب یہ کہنا فردوس شمیم نقوی صاحب کا کہ ایک آدمی رینجرز کا تھا تو اس نے رینجرز کو دے دی، تو ایک آئی بی کا تھا تو اس نے آئی بی کو دے دی، اور ایک ادھر کا تھا ادھر دے دی، یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوتا ہے. جب جے آئی ٹی کے تمام ممبران اس پہ دستخط کرتے ہیں تو ایک سربراہ ہوتا ہے جے آئی ٹی کا، وہ جا کر ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپنے لیٹر کے ساتھ اس کو سبمٹ کرا دیتا ہے، اور یہی کچھ ان جے آئی ٹیز میں ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جی کس نے کہاں جمع کرائی، کون سی غلط تھی کون سی صحیح تھی. میں نے تو یہ خود بھی تینوں جے آئی ٹیز اس وقت دیکھی ہیں جب یہ پبلک ہوئی ہیں، اور عزیر بلوچ کی 2-3 دن پہلے میڈیا کے ذریعے آنا شروع ہو گئی تھی تو وہ میں نے دیکھ لی. تو یہ 3 جے آئی ٹیز ہم نے جو بعد میں دیکھی اس پہ، بلکہ ایک جو ہے مورائی صاحب والی، نثار مورائی والی جو جے آئی ٹی ہے، اس میں 2 افراد کے دستخط نہیں ہیں. تو جس طرح ہمیں سبمٹ ہوئی تھی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے. باقی جو آپ نے شاید کوئی اور بات پوچھی کہ ہمارے جو لوگوں کے نام ہیں 164 میں، میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. 164 میں قادر پٹیل صاحب کے اوپر بھی ایلیگیشن ہے، وہی ایلیگیشن جس کو علی زیدی صاحب دہراتے ہیں. قادر پٹیل جو ہے وہ برطانیہ میں تھے، رینجرز اس کی تحقیقات کر رہی تھی عزیر بلوچ کی. انہوں نے قادر پٹیل کو نوٹس بھیجا کہ یہ آپ آئیے، آپ سے ہم نے تحقیقات کرنی ہے. قادر پٹیل لندن سے واپس آیا اور 2 یا 3 دن تک رینجرز صبح سے شام تک ان سے تحقیقات کرتی رہی، اور اس عزیر بلوچ کے ایشو میں انہوں نے قادر پٹیل کو کلیئر کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں کے اس کے اندر نام ہے جس میں پولیس آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے ارشد پپو کو اٹھایا اور پولیس موبائل میں لے کر آیا اور سب کچھ کیا. کئی لوگ ان مقدمات میں گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد میرا اپنا خیال یہ کہ شاید سارے کے سارے جو ہیں وہ ضمانتوں پہ آ گئے ہیں، یا شاید کوئی چھوٹ بھی گیا ہوگا، کوئی ایک آدھا جیل میں ہوگا، لیکن اکثریت لوگوں کی آج جیل میں نہیں ہے، جیل سے باہر ہیں.
تو اگر تو اس 164 کے اسٹیٹمنٹ میں اتنی طاقت تھی اور اتنی سچائی تھی تو نہ تو قادر پٹیل کو رینجرز کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی جو وہ افراد اس میں اور مختلف قتل کے الزامات میں اس کے ساتھ شامل تھے ان کو عدالتوں کو اتنی آسانی سے ضمانتیں دے دینی چاہیے تھی. وہ لوگ باہر پھر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے اس کی حیثیت اور وقت بھی آپ کے سامنے شاید آ جائے گی کسی وقت. اب اس میں کامران مرزا صاحب یہ بتائیے کہ جو 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ اس اسٹیٹمنٹ کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں عزیر بلوچ کہہ دے کہ جی مجھ پہ دباؤ تھا اور میں نے دباؤ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ دیکھیے وہ میکر کے خلاف تو جو نا سیفلی یوز کی جا سکتی ہے، مگر جن کے خلاف اس نے بات کیا پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان کی پریزنس میں بات کی ہے، ان کی ایبسنس میں بات کی ہے. جب وہ ریٹریکٹ کر جائے گا کنفیشن سے، وہ کہے گا کہ میں نے کی نہیں ہے، تو جب کہے گا میں نے کی نہیں ہے تو اپنے خلاف اگر کارپوریشن ہوگی اپنے خلاف تو اس کے استعمال ہو سکے گی ریٹریکٹ کرنے کے باوجود بھی، مگر دوسرے کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. اچھا، اس نے پھر یہ ایک جگہ پہ اس نے کہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق، ایک جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے میں نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے ایک دہشت گرد تنظیم بنائی، یعنی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے دہشت گرد تنظیم بنائی. تو یہ تو اس کے خود اپنے خلاف استعمال ہو جائے گی. اپنے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، دوسرے کے خلاف نہیں. ریٹریکٹ کرے گا تو ریٹریکٹ کرنے کے بعد، کیونکہ خالی اس پہ ریلائی کر کے سزا دینا سیف کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسٹڈی میں ہوتا ہے. اچھا، تو میکسیمم جو ہے اس کے اپنے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، کسی اور کے خلاف بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، اب میں ذرا اس میں چاہ رہا ہوں کہ آج علی زیدی صاحب نے ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک کے بھی کچھ کلپس جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں چلائے ہیں. تو ایک میں پہلے آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں پورا کلپ. زیدی صاحب نے پورا کلپ نہیں چلایا، میں آپ کو پورا کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں. آصف زرداری صاحب سے 2015 میں ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، وہ کلپ زیدی صاحب نے چلایا ہے، لیکن ہم اس کو ذرا پورا چلانا چاہ رہے ہیں. ذرا دیکھیے اس میں کیا تھا. الطاف حسین کے بعد آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. ان کے لیے ایک سہولت مرزا صاحب نے بیان دیا، تو کچھ دنوں میں اگر عزیر بلوچ پاکستان آ گئے تو ہو سکتا ہے عزیر بلوچ آپ کے خلاف بیان دے دیں. پہلی بات تو عزیر بلوچ کا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی میں کبھی رہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے آدمی اس کو فیس کرے گا. تو عزیر بلوچ پیپلز امن کمیٹی میں تھے، تو پیپلز امن کمیٹی کا بھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں؟ کوئی واسطہ نہیں. تو ان کی جو آپ کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ تصویریں، پریس کانفرنسز، اس کا کیا کریں گے؟ انڈیویجولی آپ کسی جگہ بھی جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پارٹی والے ان کے پاس بھی گئے ہوں یا ان سے کہ ایریا جب لیاری میں گئے ہوں تو ان کی ملاقات ہو گئی ہو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کے کسی پولیٹیکل انڈیویجول کے پاس جاتا ہوں، میں روز دوسری پولیٹیکل فورسز سے ملتا ہوں، پختونخوا میں بھی ملتا ہوں، بلوچستان میں بھی ملتا ہوں، پنجاب میں بھی ملتا ہوں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے ساتھ میرا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو گئی. تو جو لیاری سے جو آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہوئے جو کہ عزیر بلوچ کے ساتھی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کیوں دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھی ہیں، ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اب زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عزیر بلوچ کے ساتھی ہیں، ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ تو انٹرویو میں نے 2015 میں کیا تھا، لیکن 2012 میں لیاری میں جب عزیر بلوچ موجود تھے اور مرکز اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو لیاری میں جا کے میں نے عزیر بلوچ سے بھی بات کی تھی اور لیاری کا دورہ بھی کیا تھا. اس دورے میں میں نے کیا دیکھا تھا وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن عزیر بلوچ جو ہیں وہ میرے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا بھی شکوہ کر رہے تھے اور پروونشل گورنمنٹ کا بھی شکوہ کر رہے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا، ذرا یہ بھی سن لیں. کیوں پاک فوج کے حوالے نہیں کرتے ہیں کراچی شہر کو، کراچی کے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کے لیے؟ اگر پاک فوج نہیں آئے گا تو یہ مزید اسی طریقے سے لاشیں گرتے رہیں گے اور کراچی کے حالات. عزیر بلوچ صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں فوج کو بلا لو، جبکہ وفاقی حکومت کے کچھ وزیر کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ تو بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے. دیکھو، اگر ہم بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پناہ دیتے تو ہم فوج کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، ہم چیف جسٹس سے ریکویسٹ نہیں کرتے تھے، صدر پاکستان سے اپیل نہیں کرتے تھے
ہم محب وطن پاکستانی ہے، یہ سازش کے تحت صرف متحدہ کہہ رہی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب وہ جو اسلم چودھری نے BLA کے 3 دہشت گرد ادھر سے گرفتار کیے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ سر وہ تقریباً 18 جنوری سے وہ لاپتہ تھے، ان کا کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی۔ تو یہ 2012-13 میں عزیر بلوچ کہہ رہے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرتی ہے پیپلز پارٹی اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ اختلافات کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ ہم نے آج گفتگو شروع کی تھی کہ پاکستان کا اور کراچی کا بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ہے یا JIT رپورٹس، تو ابھی تک تو ہم JIT رپورٹس پہ ہی گفتگو کر رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ معاملہ نپٹا دیں۔ سعید غنی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے کچھ کلپس لائے ہیں عزیر بلوچ کے، میرے ساتھ بھی اس کی گفتگو ہے۔ تو 2012 میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وزیر داخلہ ہے رحمان ملک میرے پہ الزامات لگا رہا ہے اور یہ بھی بڑا غلط آدمی ہے اور پیپلز پارٹی بھی بڑی غلط ہے، اپنے لوگوں پہ آپریشن کرتی ہے۔ تو یہ 2012-13 میں کیا آپ کا اختلاف کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ سے؟ کیونکہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں کہ شروع میں تو اس کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے، لیکن پھر وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں ہوا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں تھا، عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے خلاف بلدیاتی الیکشن لڑ چکا ہے اور پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن ہار چکا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں ریکارڈ پر اس کو تو کوئی جھٹلا تھے، تو ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ایک لنک جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کی وجہ سے ان کے ساتھ بالکل تھا، اور ذوالفقار مرزا صاحب نے کبھی اس بات کو ڈینائی بھی نہیں، علیہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر مانتے بھی رہے ہیں، کہتے بھی رہے ہیں، لاتعداد ان کے انٹرویوز ہیں، ان کی تقریریں آپ کے پاس موجود ہیں۔ 2012 میں پیپلز پارٹی نے لیاری میں آپریشن کیا تھا، پولیس آپریشن کیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا اور اس آپریشن میں 52 افراد مارے گئے تھے، اور میڈیا نے بہت زیادہ اس پر یہ ساری رپورٹنگ کی تھی کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اور لیاری میں لوگوں کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بہت سارے ہیومن ایشوز جو ہیں وہ ریز کیے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی جس میں میں تھا، قادر پٹیل تھے، سینیٹر یوسف بلوچ تھا، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہم جا کر کوشش کریں کہ لیاری کے اندر حالات جو ہیں وہ کسی طرح سے نارملائز ہو جائیں تاکہ لوگ وہاں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اب ان حالات میں جب عزیر بلوچ صاحب اس قسم کی تقریریں کر رہے تھے جو آپ نے سنائی ہیں، جو انٹرویوز دے رہے تھے، ہم ان حالات میں لیاری میں گئے ہیں اور ہم نے جا کر چیزوں کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم عزیر بلوچ سے ملے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 3-4 بار سے ملاقات ہوئی، اور اسی لیے کہ لیاری کے حالات نارمل ہو تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے آرام سے وقت گزر سکے، وہ ہم نے کوشش کی ہے۔ اور اس دوران میں یہ چیزیں نارمل ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں حالات پیسفل ہوئے۔ بیچ میں یہ الیکشن آ گئے، الیکشن میں بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکٹس عزیر بلوچ نے دیے، بالکل ٹکٹ عزیر بلوچ نے نہیں دیے ہیں۔ جو شاہجہان بلوچ ہے وہ میرے ساتھ خود UC کا ناظم رہا ہے، آج کل وہ پارٹی میں نہیں ہے، پارٹی چھوڑ چکا ہے، لیکن وہ کرمنل آدمی نہیں ہے۔ جاوید ناگوری جو ہے وہ مجھ سے زیادہ پرانا ہے پارٹی میں، مجھ سے زیادہ سینئر آدمی ہے پارٹی کے اندر۔ جو ثانیہ ناز ہیں ان کو میں پہلے نہیں جانتا تھا، ظاہر ہے کہ لیاری کی لوکل خاتون تھی، لیکن ان کو بھی جب ٹکٹ دیا گیا تو ہم نے زیادہ اس لیے بات نہیں کی کہ خاتون ہیں، لیاری سے ڈائریکٹ سیٹ پہ آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ دہشت گرد تو خاتون نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو ان ایک منٹ ذرا جی سعید غنی صاحب، یہ جو صفحہ نمبر 7 ہے عزیر بلوچ کے 164 کے بیان کا صفحہ نمبر 7، اس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن 2013 میں سینیٹر یوسف بلوچ کے ذریعے فریال تالپور سے میں رابطے میں تھا، میں نے شاہجہان بلوچ، جاوید نگوری، عبداللہ بلوچ اور ثانیہ ناز کو پارٹی ٹکٹ دیے۔ اس میں آپ کا ذکر نہیں ہے اس نے کیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے وہ نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، وہ جو دعوت کی ویڈیو آتی ہے اس میں میں نہیں ہوں، لیکن میں اس دعوت میں تھا، میں تو چھپاتا نہیں ہوں، جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ عبداللہ بلوچ آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کی کابینہ میں وزیر تھے۔ اچھا، ہماری جو MNA ناز بلوچ ان کے والد ہیں، وہ پرانا پارٹی کا آدمی ہے، 2013 سے پہلے 2008 میں بھی الیکشن لڑ چکا ہے قومی اسمبلی کا، انہوں نے 70,000 ووٹ لیے تھے وہاں سیٹ سے۔ تو مطلب کہنا ہے کہ عزیر بلوچ کے کہنے پہ ٹکٹ دیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ ضرور ہوا ہوگا، دیکھیں عزیر بلوچ کا اپنا ایک دبدبا تو تھا نا لیاری کے اندر اور کچھ علاقوں کے اندر، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور وہاں حالات بھی وہ خراب ہوتے رہے ماضی میں۔ ہم نے یہ ضرور کوشش کی کہ حالات لیاری کے نارملائز ہو جائیں، اور وہاں پر لوکل کینڈیڈیٹ، ایک بات ضرور کہی تھی لیاری کے لوگوں نے کہ ہمیں کینڈیڈیٹ جو آپ دیں وہ دیں جو لیاری کے اندر رہتے ہیں، جو وہاں کے لوکل ہو،
اور اس بات پر ہم نے اتفاق کیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ لوکل لیاری کے تھے سارے۔ اب اس میں جو حلف کی بات ہے، اگر آپ یوسف بلوچ کا حلف جو آج انہوں نے دکھایا ہے کہ یوسف بلوچ تقریر کر رہا، سنا تو یوسف بلوچ کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف بلوچ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور عزیر جان مل کر لیاری کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں تھا، پیپلز پارٹی اس سے الگ تھا۔ اب جو حالات تھے، ان حالات میں ان لوگوں نے کس طرح حلف لیا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جب یہ حلف کی ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آئی، جاوید ناگوری کیبنٹ کا ممبر تھا، اس کو کابینہ سے ہٹا دیا گیا، وزارت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے بعد مختلف مواقع پر ایسے حالات ہوئے پیدا کہ یہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کسی طرف جا سکتے تھے، لیکن وہ اس حلف پہ نہیں گئے جو انہوں نے عزیر کے ساتھ لیا تھا، وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو ان حالات کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے، لیکن میں صرف ایک گزارش کروں گا، کبھی آپ کے شو میں آتے ہیں وہ شکور شاد ان کے ایم این اے ہیں، ان سے پوچھیے گا 2012 میں وہ پارٹی کے نائب صدر تھے ہمارے کراچی کے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا تھا پارٹی کے عہدے سے؟ اور حبیب جان نے 2018 کے الیکشن میں آ کر کس کی کمپین چلائی تھی؟ لیکن اب تو شکور شاہ جو ہیں وہ لیاری کے ایم این اے فردوس نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا نا 2012 میں پارٹی کے عہدے سے، کیوں دیا تھا ذرا پوچھیے گا نا ان سے آپ، چلیں وہ ان سے پوچھ لیں گے کس بنا پر دیا تھا۔ فردوس صاحب، اب تو شکور شاہ صاحب جو ہیں وہ لیاری سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے شکور شاہ صاحب کو ٹکٹ دیا اور وہ جیت گئے۔ تو اب لیاری سمیت جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ان کے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک لوڈ شیڈنگ بڑا سر فہرست ہے، آپ بھی اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ جے آئی ٹی پہ تو ہم نے کافی بحث کر لیا، ذرا آپ یہ بتائیے نا کہ یہ اب لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا پیپلز پارٹی سے لڑ کر آپ کو کامیابی ملے گی یا ساتھ ملا کے کامیابی ملے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں 2 سال میں، ٹھیک ہے؟ اس سے کہ ان کا سوچنے کا طریقہ اور ہمارے سوچنے کے طریقے میں بہت فرق ہے۔ یہ 2009 میں ابراج گروپ کو انہی نے ہینڈ اوور کر دی اور الاؤ کیا الجمعہ گروپ سے، اور جو شرائط ہیں وہ ان کو بہتر پتہ ہوں گی یا نیپرا کو بہتر پتہ ہوں گی، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا ڈسکلوجر کم سے کم اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہو۔ 2023 تک کا کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ایک مونوپلی کے تحت ایک اہم یوٹیلیٹی آپریٹ کرے گی، اور اس کے اوپر نیسیسری چیکس اینڈ بیلنسز انٹروڈیوس نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتی رہی۔ میں نے یہ آواز 2020 میں اس لیے اٹھائی ہے کہ 2023 کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ شہر اب متحمل نہیں ہے کہ اس قسم کی کسی مونوپلی کے نگوں اس شہر کو رکھ دیا جائے، کہ اس کی بلیک میلنگ پہ رکھ دیا جائے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جنریشن کو سیپریٹ کیا جائے، ٹرانسمیشن کو سیپریٹ کیا جائے، اور ڈسٹریبیوشن کے ویلنگ چارجز کو طے کر کے اس شہر کی ڈسٹریبیوشن میں 2-3 کمپنیز کو لے آیا جائے، اور فیوچر کی اسٹرکچرنگ پاور کی اسی طرح کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک ہی کمپنی کے پاس رہے گی تو جو حشر ہوگا اس سے میں خوف زدہ ہوں، خاص طور پہ اس وقت جبکہ شنگھائی الیکٹرک خریدنے کی کوشش کر رہی ہے کہ الیکٹرک کو، اور ان سے جو بھی معاہدہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں مونوپلی کمیشن کو اشورنس دینی چاہیے، سٹی گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کو اور نیپرا کو، کہ کس طریقے سے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں پبلک میں آنی چاہیے کہ پبلک بھی اس کو کہہ سکے کہ ہاں اگر یہ شنگھائی الیکٹرک کو بیچا جا رہا ہے تو نہ اس کے 2023 کے ایگریمنٹ کو فردر انہینس کیا جا رہا ہے، 2023 تک کا یہ ایگریمنٹ ہے، اور اسی کے بعد جو کچھ شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ ہوگا یا اس کمپنی کے ساتھ ہوگا اس پہ شنگھائی الیکٹرک کو کوئی اعتراض نہیں، ورنہ وہ بات آج کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر کا اور کوئی علاج نہیں ہے اس وقت اس بحران سے نکلنے کا، اس سے کہ ایک مونوپلی کے نیچے وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا کیا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے، ایک بڑا وکیل کھڑے کرتے ہیں، کورٹ پہ جا کے اسٹے لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شہریوں کو تو ریلیف نہیں ملتی، آپ نے پھر جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں بھیک کی طرح، جو نہیں دینا چاہتے آپ مانگ نہیں سکتے ان سے۔ آپ نے کورٹ کی بات کی ہے، تو کامران صاحب میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ بات تو گورننس
کے بارے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں جو بجلی کا بحران ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ, اس کا کوئی حل نہیں مل رہا, تو اس کا ایک وہ سجیشن ایک پرپوز کر رہے ہیں, ایک سلوشن. تو یہ معاملہ جو ہے اگر سندھ گورنمنٹ نہیں مانتی تو کیا اس میں پھر عدالت کو انٹروین کرنا چاہیے, کوئی عدالت جائے گا تو مسئلہ حل ہوگا, یا پھر یہ معاملہ اسی طرح گڑبڑ چلتی رہے گی؟ دیکھیے ہم کو اپنے اندر جو ہے نا ایک سیاسی سوچ جو ہے نا اس کو جو پیدا کرنا ہوگا, اور ہم کو یہ معاملات خود طے کرنے ہوں گے. اداروں سے ہم معاملات طے کروائیں گے, وہ عدالت کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, تو مسائل بڑھتے جائیں گے, مسائل کم نہیں ہوں گے. ہم جو ہے نا اب میرا خیال ہے اتنے میچور ہم کو ہو جانا چاہیے 73-74 سال کے بعد کہ ہم جو ہے نا اپنے مسائل کو خود حل کریں. بیٹھیں, یہ بلکہ سارے صوبوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں. پنجاب میں بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے. تو جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو حل نہیں کریں گے, معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, خرابیاں بڑھتی جائیں گی, اور ادارے مزید جو ہے نا چونکہ ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے اس میں, تو ادارے اور خراب کر دیں گے اس معاملے کو. بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. کامران مرزا صاحب نے کہا کہ یہ آپس میں بیٹھیں, صوبوں میں بھی بیٹھیں, مرکز میں بھی بیٹھیں, لیکن ایک ادارہ ہے اور وہ ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اور صوبے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اس کے 100 دن بھی مکمل ہو چکے ہیں. اور NCOC نے کل ہی ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے دوبارہ کہ آئیں ہم سب مل کر احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنے کا عزم کریں اور ایک قوم بن کر کورونا کو شکست دیں. تو کورونا کو شکست دینے کے لیے ایک قوم کا بننا ضروری ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتہائی ضرورت کے وقت گھر سے نکلیں, پر ہجوم جگہوں پہ جانے سے گریز کریں, گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک پہنیں, بچوں کو ہمراہ نہ لے کے جائیں, اپنے ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوئیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور کام کی جگہوں پہ سماجی فاصلہ اپنائیں اور احتیاطی تدابیر کریں. اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں. تو NCOC میں تو ہمیں کافی کوارڈینیشن نظر آتی ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان, اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی نظر آتا ہے, لیکن اس کے باہر کیوں نہیں ہے, اس پہ بات کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب سے اور سعید غنی صاحب سے وقفے کے بعد. سعید غنی صاحب, ابھی وقفے سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تو چلنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے. لیکن ابھی 2 دن پہلے, یہ جو سیٹرڈے کا دن تھا, NCOC کے اجلاس میں مجھے اسد عمر صاحب کی گفتگو سننے کا موقع ملا. اس سے پہلے بھی میں نے NCOC کا ایک اجلاس جو ہے 1 مہینہ پہلے اس کو اٹینڈ کیا تھا. 2 گھنٹے میں نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب اور اسد عمر کی بڑی اچھی کوارڈینیشن چل رہی تھی, اور 2 دن پہلے بھی اسد عمر صاحب ہمیں یہی بتا رہے تھے NCOC کی چھت تلے کہ صوبوں کے ساتھ ان کے معاملات بڑے صحیح چل رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ NCOC میں تو مرکز اور صوبے بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چلاتے ہیں, لیکن باہر نکل کر کیا ہو جاتا ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے کہ جو اسٹائل ہے PTI کا, وہ ہمارے ساتھ کیا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. وہ تو اگر پیچھے سے پکڑنا تو ان کا ایک اتحادی بھی ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو, وہ تو سارے بیچارے بھاگ گئے ہوتے. لیکن جہاں تک NCOC کی بات ہے, تو وہاں چونکہ ایک کرونا کا ایشو ہے جس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت ڈسپائٹ آف مینی ریزرویشنز ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کنسنسس رہے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے کرونا کی وبا کے خلاف جو کمپین ہے وہ متاثر ہو. تو ہماری کوششیں ہمیشہ رہی ہیں کہ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر رکھیں. اور بعض اوقات سچی بات ہے, میں بھی کچھ میٹنگز کا حصہ رہا ہوں, ہمیں اعتراضات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اس لیے بات مان لیتے ہیں کہ ایک نیشنل جو نیریٹو بلڈ ہونا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے, کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور طرف ہوں اور وفاقی حکومت کسی اور طرف ہو. تو وہ ظاہر ہے کہ ذرا ایشو ڈفرینٹ ہے, ڈیفیکلٹ چیز ہے. لیکن ادروائز اگر آپ کہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں, تو PTI کا کس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق اچھا ہے جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یا جو ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی اشر ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کے علم میں سارا. اچھا, میں نے آپ کو نقوی صاحب, میں نے آپ کو یہی سوال کرنا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک طرف تو آپ کا موقف ہے اور علی زیدی صاحب کا موقف ہے, آپ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس سے بڑی شدید تنقید کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ آپ ہی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ یہ اشتہار جاری کرتی ہے کل, اور وہ کہہ رہے ہیں جی 100 دن پورے ہو گئے NCOC کے اور بڑا اچھا کام چلا ہے, اور آئیں ہم سب مل کر احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنے کا عزم کریں اور ایک قوم بن کر کورونا کو شکست دیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ایک قوم بن کر کورونا کو شکست دیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم
سندھ کی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ تضاد ہے. بالکل آپ نے ایسا اچھی بات پکڑی ہے کہ میں این سی او سی کے اندر جو بات طے ہو جائے تو اس کے بعد شریف لوگ جو ہیں جب ایک کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ باہر آ کے ڈسینشن نہیں شو کرتے. جی آپ ان کے تمام وزراء کو دیکھ لیجئے کتنی بٹرنس کے ساتھ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں. جو فیصلے وہاں ہو بھی چکے ہیں, خود سعید غنی صاحب اگر نیشنل کریکولم پہ ایگری کرتے ہیں یا کسی چیز پہ ایگری کرتے ہیں تو باہر آ کے کہتے ہیں کہ باقی سب تو بیوقوف ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہی بہتر ہے. اور اس کے بعد جب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے, صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے, 12 سال سے لارے لپے دیے جا رہے ہو 55% آبادی کو, اور جو باقی 50% ہے آپ ان کو جو کہہ رہے ہو ان کے پاس شاید وہ ابلاغ عامہ نہیں ہے, ورنہ وہ بھی سب سیکھ چکے ہوتے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل سکتے آپ ان کے ساتھ. یہ اپنے آپ کو پاپولیرٹی کہتے ہیں, یہ عوام کے ساتھ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹوں کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا. چلے ٹھیک ہے, آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. نقوی صاحب بہت بہت شکریہ. اب وہ میرا ٹائم ختم ہو گیا. جھوٹوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ بہت شکریہ, اور سعید غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. مجھے آخر میں آپ کو 2 خطوط دکھانے ہیں. ایک خط ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کا, دوسرا خط ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا. چودھری شجاعت حسین عمران خان صاحب کی اتحادی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے وزیر اعظم سے خط میں کہا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے, اس کے ساتھ محاذرائی بند کیجئے. اور خاص طور پہ انہوں نے اس میں میر شکیل الرحمان کا اور چینل 24 کا جو لائسنس معطل کیا گیا اس کی مذمت کی ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ نے جو آج خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میڈیا ہمارے معاشرے اور جمہوری نظام کے لیے اشد ضروری ہے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ چینل 24 کا جو لائسنس معطل کیا گیا تو یہ معاملہ جو ہے اس کو طے کیا جائے بات چیت کے ذریعے, اور 900 گھرانوں کا روزگار جو ہے اس کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. تو حکومت کے اتحادی جو ہیں, 2 بڑی اتحادی جماعتیں, وہ وزیر اعظم سے خط لکھ کے کہہ رہی ہیں کہ میڈیا سے محاذرائی بند کی جائے. بس اتنا ہی کافی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے, لیکن اب اتحادی جماعتوں کے سربراہان وزیر اعظم کو خط لکھ کے جو پیغام دے رہے ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.